بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے ذمہ داروں سے اللہ تعالیٰ نے چند باتیں ان آیات میں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو یتیم تمہارے اگر کفالت میں آ جائے اور وہ سفیہ ہو یعنی نادان ہو، اس کو مال کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو اور وہ اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اور اس کو خرچ کرنے کا ڈھنگ نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے سفیہ، نادان، ناسمجھ یتیم بچوں کو یا یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر حوالے نہیں کیا جائے گا تو جو ان کے خرچ ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ان کو کھانے پینے کا انتظام ان کے مال میں سے کر سکتے ہو، وَاكْسُوهُمْ ان کے کپڑے بنا سکتے ہو۔ یعنی اگر اس کا مال اس کے سپرد نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نفع میں سے یتیم کو کھانا اور کپڑا نہ دیا جائے، بلکہ اس کے مال کو اسی کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یتیم کو نادان ہے جو اس کو اس کا مال نہیں دیا جائے گا تو اس نادان کو تکلیف ہوگی اور اس کو رنج پہنچے گا کہ مجھے میرا مال نہیں دیا جا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سمجھاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اس کو سمجھاؤ کہ ہم تو صرف محافظ ہیں، یہ آخر تم کو مل جائے گا اور ہم نے اپنے پاس تمہارے فائدے اور خیرخواہی کے لیے رکھا ہے۔ تسلی آمیز یعنی تسلی والے جملے کہو۔ یہاں بھی حکم نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹو ڈپٹو یا اس کی دل آزاری کرو، بلکہ لفظ اللہ نے استعمال کیا قولا معروفا، اچھے سے سمجھاؤ اور بتاؤ۔ جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس مال کو تمہاری زندگی کے لیے سرمایہ بنایا ہے۔ قیامہ کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی کھڑا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ یہ تمہاری زندگی گزارنے کا ایک سرمایہ ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اس کو ضائع کرنا یا ضائع ہونے دینا، یتیم بہرحال اپنے مال کا مالک ہے، لیکن حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو دے دیا جائے تاکہ وہ ضائع کرے، یعنی ضائع نہ تو خود کرو اور نہ کسی کے پاس مال کو ضائع ہونے دو، کیونکہ اللہ نے مال کو انسانی زندگی کے گزران کے لیے اور قیام معیشت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے دنیا کی معیشت کو بنایا ہے، اور بہت سی دینی اور دنیاوی مصلحتوں اور ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے مال کا باقی رکھنا اور رہنا دونوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سی عبادتوں کا فرض ہونا اسی وقت ہوتا ہے جب مال ہو، جیسے مثال کے طور پر حج ہے، یہ جہاد میں مال کا خرچ کرنا ہے، یہ عبادتیں اسی وقت انجام دی جائیں گی جب آپ کے پاس اتنی ضرورت ہوگی۔ تو پہلا سبق جو بہت بنیادی پہلی آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو بہت مالدار بنا دیا تو اب مال کو ضائع ہونے دو، نہیں، اللہ نے فرمایا یہ زندگی گزران کے لیے، یہ زندگی گزارنے کے لیے قیام معیشت کا، معیشت کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نہ تو مال کو ضائع کرو، نہ مال کو ضائع ہونے دو، یعنی نہ اپنی ذات سے مال کو ہلاک کرو، اور اگر کسی کے پاس ہے کوئی ضائع کر رہا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ دوسری بات یہاں اللہ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، جب وہ بڑے ہو جائیں، شادی کے لائق ہو جائیں، تب ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ کیا عمر ہے؟ دیکھیے، یتیم کو ان کا مال دینے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بالغ ہو جائیں، 15-16 سال کے ہو جائیں تو دے دو، نہیں، بالغ ہونے کے بعد جب ان کو اتنا سلیقہ آ جائے کہ وہ مال کی اہمیت اور اس کی حفاظت اور اس کی رعایت اور اس کی ضرورتوں کو سمجھنے لگیں، تو مال کو ان کے سپرد کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، ایسا نہیں 17، 18، 19 سال میں ان کے سپرد کر دو، وہ جو چاہیں کریں، تو وہ اپنے مال کو برباد کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ یہ عمر ایک دیوانگی کی عمر ہوتی ہے، اس میں ابھرتے ہوئے نوجوان کو اپنی مصلحتوں کا خیال نہیں ہوتا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو دو، کب؟ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کو کی عمر کو پہنچ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ سلیقے کو ان کے اندر تمیز آ جائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی میعاد کو بیان فرمایا کہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، کہ عام طور پر اس عمر میں پہنچنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے نوجوان کے اندر، لیکن دیگر علماء نے یہ بات فرمائی کہ جب اس کو سلیقہ آ جائے وہ تو انتہائی عمر ہے، اور اس کے بعد دینے کے بعد بھی اللہ نے ذمہ داروں سے کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، آزماتے رہو، ایسا نہیں کہ آپ نے دے دیا اور اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری سمجھ رہے ہیں کہ بس ہو گیا کام، نہیں، بلوغت کو بھی پہنچ جائیں، سمجھداری کو بھی پہنچ جائیں، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی آزماتے رہو کہ ان کے اندر سمجھداری آئی ہے نہیں، کہ مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ آیا ہے یا نہیں آیا، کہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی حالات آ جائیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں
تو اللہ نے فرمایا اب آپ دیکھیں کس قدر مال کی اہمیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دینے کے بعد بھی ان کی نگرانی کرتے رہو کہ وہ مال کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان کے اندر تمیز دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فوراً یتیموں کو ان کا مال سپرد کر دو۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ دیکھیے اگر یتیم کا ذمہ دار مالدار ہے اور یتیم کے مال کی حفاظت کرنے میں اگر اس کی ذات کا کچھ وقت لگ رہا ہے یا کچھ خرچ آ رہا ہے، اگر وہ مالدار ہے اور وہ اس میں سے کچھ نہیں لے رہا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یتیم مالدار ہے اور اس کا ولی ذمہ دار عزیز وہ غریب ہے اور یتیم کے مال کی حفاظت میں اس کا وقت لگ رہا ہے، کچھ اس کی قیمت بھی لگ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فقیر آدمی، فقیر ذمہ دار یتیم مالدار کے مال میں سے اپنی حق المحنت کہا جاتا ہے کہ جتنی محنت لگی ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے میں یا اس کو آگے بڑھانے میں، تو یتیم ذمہ دار کفیل اپنی حق المحنت یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، جبکہ کفیل یعنی ذمہ دار کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو۔ لیکن لے گا کتنا؟ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یتیم کے مال میں سے اس کا ذمہ دار بہت زیادہ نہیں لے گا بلکہ مناسب مقدار، جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اتنا لے سکتا ہے، ضرورت سے زائد یا اپنی محنت سے زائد نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آپ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بظاہر ہماری نگاہ میں ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال جو مصلحتوں سے بہت زیادہ واقف ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم نے دیکھا کہ یتیم آزمائش اور بالغ ہونے کے بعد تم نے وہ وقت آ گیا کہ ان کے مال کو سپرد کر رہے ہو، تو دیکھو سپرد کرتے وقت، ان کے حوالے کرتے وقت چند دیندار لوگوں کو، نیک لوگوں کو گواہ بنا لو کہ یہ مال یتیم کا تھا، ہم اس کے سپرد کر رہے ہیں تاکہ جھگڑے اور نزاع کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ اسی طرح یتیم کو مال لیتے دیتے وقت گواہ بنا لو، لکھ لو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگرچہ یہ مستحب ہے، لیکن حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کو مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا واجب ہے تاکہ نزاع کی کوئی شکل ہی نہ ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مستحب ہے، لیکن بہرحال اہمیت کے دونوں قائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، دیکھو اللہ حساب لینے والا کافی ہے، یعنی اگر ولی نے یا گواہوں نے کسی قسم کی خیانت کی، ذمہ دار نے خیانت کی یا گواہوں نے گواہی سے جان چرایا، تو سمجھ لو اللہ رب العزت والجلال حساب لینے والے ہیں، جو خبردار بھی ہیں، اور اللہ تعالی اپنی ملکیت کے اندر قادر مطلق ہیں، لہذا حساب و کتاب میں اور گواہ بننے میں، لین دین میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہونا چاہیے۔ یتیموں کے مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہمیت کے ساتھ یہ مضامین بیان فرمائے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ دیکھیے یہ جملہ ہے کہ اللہ نے مال کو تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، اس سے بھی اللہ نے مال کی ایک اہمیت کو دنیا والوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہاں ان کو یعنی یتیموں کو ان میں سے کھلاؤ، یعنی ان کے مال میں سے کھلاؤ، ایسا نہیں کہ خالی جمع کر کے رکھو اور خرچ نہ کرو، خرچ کرو لیکن انہی پر کہ ان کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ۔ ہاں جب آپ ان کی مرضی کے مطابق ان کو خرچ نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے یتیم کے دل میں کوئی بات آئے، چڑچڑاپن آئے، تو ایسا نہیں کہ اگر یتیم کے مزاج میں کچھ ترش روئی آ رہی ہے اس کا مال اس کو نہ ملنے کی وجہ سے تو ذمہ دار اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، نہیں، فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے مناسب انداز میں بات کر لو کہ ہم نے اس کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو اب ان کے مال کو انہی کے حوالے کر دو۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ مال کی اللہ کے نزدیک ایک حیثیت ہے، تبھی فرمایا کہ فوراً بالغ ہوتے ہی نہیں دو بلکہ ایک سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں، اور سمجھداری کی عمر بھی بیان کی کہ جب نکاح کا وقت آ جائے تب ان کے مال حوالے کرو تاکہ وہ اپنے اچھا برا سمجھ سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اس آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو نصیحت کی ہے کہ یہ ذمہ داریاں نبھانا یا یہ خدمات انجام دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سرپرست مالدار ہو اور کوئی معاوضہ نہ لینا چاہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو کوئی معاوضہ نہیں لیتے، لیکن اگر ماں باپ تنگ دست ہو جائیں تو اجازت ہے کہ زندگی کے گزران کے لیے کچھ لے لیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یتیم کا ذمہ دار اگر غریب ہے تو وہ اپنا ضروری خرچ یتیم کے مال سے لے سکتا ہے مگر پوری احتیاط سے، چنانچہ فرماتے ہیں اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے
تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں اگر یتیم کا سرپرست خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو، یعنی اچھے طریقے سے جس میں ضرورت پوری ہو سکے، معروف طریقے کا لحاظ رکھتے ہوئے یتیم کا ذمہ دار یتیم کے مال میں سے حق المحنت لے سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لو، اور یاد رکھو سب کا حساب لینے والا اللہ تنہا کافی ہے۔